أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین دی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ کہف کے رکوع نمبر 4 کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، ان پہلی 2 آیات کو پچھلے درس کے اندر بھی آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے گئے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کہاں، کتنا عرصہ، ذوالقرنین کے متعلق اور روح کے متعلق سوال کیا لوگوں نے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ کل کے متعلق ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیسے کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ کے امت کو درس دیا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیسے کرنا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہیے انی فاعل ذلک غدا، کہ یہ کام میں کل کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں یہ کہیے کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا انشاءاللہ۔ یعنی ہمیں جب بھی کوئی کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے کہ ہم یہ کام کریں گے، انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کی معیت کو، اللہ کے ساتھ کو اپنے ساتھ لے لینا چاہیے۔ جب یہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی، نصرت بھی آئے گی، اس کام کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو وحی کا سلسلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وحی ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی تھی، کچھ دنوں کے لیے رک گئی، جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجنا چھوڑ دیا، تو اب لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ، دیکھیں نا ہم نے پوچھا تو پہلے تو اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے تھے، یہ جو باتیں وہ کر سکتے تھے انہوں نے کہیں آپ علیہ السلام کے اوپر، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ وحی جو ہے اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ الا ان یشاء اللہ، یعنی اللہ کی معیت کو ساتھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ انبیاء کرام کے متعلق ہے کہ اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، تاکہ وہ بولتے بھی وہی ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ جل شانہ کی ذات نے امت کو درس دینا تھا، سبق دینا تھا، اس لیے اپنے محبوب سے یہ بات بھلا دی یا نہیں کہلوائی، جس کے بعد تاکہ امت کو درس ملے۔ تو باہر فرمایا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب کبھی بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں۔ اذا نسیت، جب کبھی بھول جائیں، وذکر، یاد کیجئے، ربک، اپنے رب کو، وقل عسى ان يهديني ربی، اور کہہ دیجئے مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا، ان يهديني، رہنمائی کر دے گا، ربی، میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے گا، لأقرب من هذا رشدا، جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ یعنی اللہ کی طرف جب بندہ کرے گا تو اللہ کی ذات جو ہے اس کی رہنمائی کر دے گی، اس کے لیے بہتر فیصلہ کر دے گی، مشکلوں سے اسے نکال دے گی، جو کام نہیں ہونے والا ہوگا اس کو بنا دے گی، جو اچھے طریقے سے ہونے والا ہوگا وہ رستہ دکھا دے گی۔ آگے پھر اصحاب کہف کے متعلق بات چل رہی ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور مزید 9 سال سوتے رہے۔
یعنی وہاں پہ یہ جتنا ہے کہ بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ قمری جو ہے وہ 309 بنتے ہیں، شمسی 300 بنتے ہیں، تو بہرحال 309 سال اللہ کی ذات نے انہیں سلائے رکھا، اس کا تذکرہ یہاں پہ موجود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے اللہ عالم، کہ اللہ خوب جانتا ہے بما لبثوا، کہ کتنی دیر اللہ نے وہاں انہیں سوتے رکھا یا انہیں سلائے رکھا یا وہاں انہیں رکھا۔ تو اے میرا محبوب آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ الجھیں مت، آپس کے اندر بحث نہ کریں کہ وہ اتنا عرصہ سوتے رہے، 300 سال رہے، کتنے بندے تھے، کیا بات تھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرا محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے بما لبثوا، یہ کتنے دن رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی جتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، تو اللہ ہی کو ان کے متعلق معلوم ہے، پھر سارے اسی کو معلوم ہے، وہی جانتا ہے۔ اب سر بھی و اسمع، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا، اللہ کو معلوم ہے۔ اب سر، وہ دیکھتا ہے، اسمع اور سنتا بھی ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ اس کے علاوہ، من ولی کوئی ولی، ان کا مددگار، ان کا رکھوالا، ان کی وہاں پہ دیکھ بھال کرنے والا، انہیں وہاں اس طریقے سے 309 سال سلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ ہی کی ذات نے ان کی حفاظت کی، کسی چیز نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا، تو یہ اللہ ہی کا خاص کرم ہے۔ اس کے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَا يُشْرِكْ، اور وہ شریک نہیں بناتا، فی حُكْمِهِ، اپنے حکومت کے اندر، اپنے حکم میں، أَحَدًا، کسی ایک کو بھی۔ اب یہاں پہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ساری دنیا ان کی مخالف تھی۔ ساری دنیا اس وقت کا جو حکمران تھا، جس کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، تو وہ ان کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ ان کو پناہ دینی تھی، اللہ نے پناہ بھی دے دی، انہیں اللہ نے سلامت بھی رکھا، اور اتنا نہیں 309 سال اللہ نے اپنے حفظ و امان کے اندر انہیں رکھا اس کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سارے واقعات، اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، بھلے ساری چیزیں اس کے مخالف ہوں گی، تو اللہ کی ذات حفاظت کرنا چاہے گی، وہ کر لے گی۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اللہ نے سلامت رکھا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ وہی اللہ کے جو پانی کی سطح کو ہموار رکھنے کا یا واپس ہوتی ہے، اسی اللہ نے پانی کو حکم دے دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے رسے بن گئے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام گزرے، فرعون جب اس کے اندر داخل ہوا، گزر رہا تھا، اس نے کہا دیکھو میرے لیے یہ رستہ بنایا گیا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام تو ایسے یہاں سے گزر گئے۔ اللہ نے پانی کو جب حکم دے دیا تو پانی مل گیا، اللہ کی ذات اس پہ قادر ہے۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے، ما اوحی، جو وحی کی گئی ہے، علی کا آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی جانب سے جو کتاب بھیجی گئی ہے، وحی کی گئی ہے، اسے پڑھ کر سنا دیجئے، وَاتْلُ، تلاوت کیجئے، سنائیے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، لا مبدل، کوئی بدل نہیں سکتا، لکلمات، اس کی باتوں کو، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی، ولن تجد، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، ملتحدا، کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ یہاں پہ بھی ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ اگر پریشان حال ہو جاتا ہے، ہر طرف سے پریشانی پریشانی، تو کہاں جائے گا؟ یہ ساری پریشانیاں بھیجنے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے، ان سے بچانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، تو لہذا اللہ کو چھوڑ کے نہیں جانا، اللہ ہی کے قریب جانا چاہیے۔ اب ہوا یوں کہ جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، ان کا یہ تھا کہ آپ اگر قرآن کو بدل کے ایسا کر دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ یہ چیز، یہ تھوڑا سا جو حکم ہے یہ تھوڑا سا سخت ہے، اس کو آپ تبدیل کر دیں۔ اس دور کے اندر بھی، آج کے دور کے اندر قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ جو کہیں گے اس صورت کو تھوڑا سا نکال دیں، اس آیت کو نکال دیں، اس آیت کے اس حصے کو نکال دیں، ہم آپ کی اس کتاب کو مان لیں گے، اس کتاب کے اندر فلاں چیز جو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہذا وہ ایک اپنی حکمتیں ہیں،
یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا نازل کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اللہ یہ سبق دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ اب اس کی مرضی سے یہ نہیں ہو رہا کہ اس کو بدل دے، ایسے کر دے ایسے کر دے، لوگوں کی مرضی سے، تو میں اللہ جیسے چاہتا ہوں ویسے کرتا ہوں۔ لا مبدل لکلمات، یہ میرا کلام ہے، میں اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہوں تو کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس قرآن کی حقانیت، اس کی صداقت کے اوپر بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے یا استقامت کے ساتھ رہیے، نفس کا اپنے نفس کو رکھیے، اپنے آپ کو استقامت سے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربهم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یعنی اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں، یریدون، اس لیے پکارتے ہیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہ، اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ تو آپ کیا کیجئے، ان کے ساتھ رکھیے۔ اب یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا یہ تھا مطالبہ کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو بلال ہیں، یہ حضرت حباب ہیں، یہ جو کمزور صحابہ کرام تھے مالی اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی ساتھ بیٹھے ہوں، ہم بھی ساتھ بیٹھے ہوں، تو یہ بات ٹھیک نہیں، آپ ان کو اپنی محفل سے اٹھا دیا کریں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے، ان اسلام زیادہ پھیلے گا۔ اس وقت فرمایا اللہ نے کہ آپ تھوڑے ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کا خیال کریں جو اللہ کو پکارنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی والے، ایمان والے ہیں۔ یا اس چیز کو معیار نہ بنایا جائے کہ جو لوگ دوسرے اعتبار سے، مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، ان کی وجہ سے ایمان پھیلے گا، بلکہ جو یقین میں پختہ ہیں ان کی وجہ سے پھیلے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ کو پکارتے کس لیے، یریدون وجہہ، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا خیال کیجیے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں کے پاس ہٹنے نہ پائیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یعنی آپ کی آنکھیں سے ہٹنے نہ پائیں، یعنی ان کی طرف آپ کا دھیان رہے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو آرائش ہے، اس کی طرف نہ جانے پائیں، یعنی دنیا داروں کی طرف نہ جائیں۔ یہ دنیا والے جو ہیں، اس وجہ سے، دنیا کی وجہ سے اللہ جب دینا چاہیں گے تو یقین والے لوگ ہوں گے، ان کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ کی ذات بظاہر اپنے محبوب کو مخاطب فرما رہی ہے، دنیا والوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ میں اپنے محبوب کو جب یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی اہم بات ہے، لہذا تم نے کیا کرنا ہے کہ دنیا کے ان چیزوں کو ترجیح نہیں دینی ہے، ایمان و یقین کو ترجیح دینی ہے، ایمان والوں کو ترجیح دینی ہے۔ تو اس کے متعلق یہاں فرمایا جا رہا ہے، پھر فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا۔ وَلَا تُطِعْ، نہ اطاعت کیجیے، نہ اس کے پیچھے چلیے، نہ اس کی پیروی کیجیے، من اغفلنا، جسے ہم نے غافل کر دیا قلب، اس کے دل کو، ان ذکرنا، اپنی یاد سے۔ ہم بات کا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم اتنا مال اللہ کے راستے کے اندر، یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات یہ نصیب فرماتی ہے۔ نہیں تو اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کو اللہ چاہتے ہیں انہیں اللہ نوازتے ہیں۔ تو یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں کہ جن کو ہم نے غافل کر دیا ہے، جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، نماز روزے کی اللہ نے توفیق دی ہے، اس میں شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی ذات اس نعمت کو دوام بخشے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وَاتَّبَعَ، پیروی کی ہے جس نے، هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے، افراط و تفریط سے، فرطا، جو حد سے بڑھ چکا ہے اللہ کی بغاوت کے اندر، نافرمانی کے اندر۔ تو تین باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جس کا دل ہماری یاد سے، ہم نے جسے غافل کر دیا ہے،
آپ کیا کیجیے ولا تطع اس کی اطاعت نہ کیجیے، واتبع اور نہ اس کی خواہشات کی جس نے اپنی پیروی کی اس کی نہ کیجیے، اور پھر فرمایا وکان امرہ فرطا اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے ایسے لوگوں کی اتباع۔ اور یہ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا جا رہا ہے، سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا خیال کرنا ہے، ہمیں ان 3 باتوں کے اندر بچنا ہے، ان چیزوں کی ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی ہے کہ جن کا یہ شیوا ہے، جن کو اللہ نے دھتکار دیا ہے، دور کر دیا، ہم ان کی کریں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، وقل اور کہہ دیجئے الحق من ربکم کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، الحق حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، واضح ہے قرآن کی صورت کے اندر یہ سارا آ چکا ہے۔ پھر فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ یعنی اب یہ بات واضح ہو چکی ہے، فمن شاء جو شخص چاہے گا فلیؤمن اسے چاہیے ایمان لے، ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر وہ انکار کر لے۔ اب یہ اللہ نے جو اختیار دیا، اختیار سے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا کہ اس نے کفر ہی اختیار کرنا ہے یا دین کے اوپر بھی چلنا ہے، کہ اللہ نے اس کی طلب کے اوپر، اس کے اندر ایک جو طلب ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر جو ایک اخلاص ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی ذات اس کے اوپر کرم فرماتی ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب اللہ نے یہ اختیار دے دیا، اب جو مرضی کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا تو اس کو سزا یا جزا و سزا نہیں ملے گی، جزا و سزا اپنی جگہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، انا بے شک اعتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے للظالمین نا انصافوں کے لیے۔ نا انصافی کیا ہے؟ جو اللہ دے رہا ہے، جو اللہ پال رہا ہے، جو اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، بندہ کہہ نہیں اللہ نہیں گھور چلا رہا ہے، مجھے تو دکان پال رہی ہے، مجھے تو میری سروس پال رہی ہے، مجھے تو میرے والدین پال رہے ہیں، مجھے تو فلاں چیز پر۔ اب اللہ کو چھوڑ کے اگر غیر کی طرف چلا گیا تو وہ یہ کیا ہے؟ نا انصافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انا اعتدنا للظالمین کہ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے نارا آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها جس کی کناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، احاطہ گھیر لے لیں گی، بہم ان کو سرادقها جس کی کناتیں، اس کی ایسی وہ ہوگی، اس انداز کے اندر آگ ہوگی کہ وہ ان کو گھیرے میں لے لے گی، انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہاں اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر وہ فریاد کریں گے تو فرمایا جا رہا ہے کہ یغاثوا بماء تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، کالمہل یشفی الوجوہ، ان بماء ایسا پانی دیا جائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کل وہ ایسا ہوگا جیسے المہل یشفی الوجوہ کہ تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جب تیل جل رہا اور اس کی جو تلچھٹ ہوتی ہے اس کے متعلق کہ جو بالکل جہاں بھی پڑتا ہے اسے جلا کے راکھ کر دیتا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے ایسے لوگ انا اعتدنا للظالمین کہ جو ناانصافی کریں گے ان کے لیے اللہ نے آگ تیار کر رکھی، آگ بھی ایسی جو کناتوں کی مانند ہوگی، ہر طرف اس نے گھیر رکھا ہوگا، اور پھر جب اس کیفیت کے اندر، اس گرمی کے اندر وہ اللہ کو پکاریں گے، کہیں گے اللہ پانی دے دے، تو اس وقت انہیں پانی جو دیا جائے گا وہ ایسا پانی ہوگا کہ اگر جسم پہ پڑے تو وہ تلچھٹ کی طرح راکھ کر دے۔ فرمایا کہ وہ پانی انہیں دیا جائے گا۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں بئس الشراب، تو کیسا بدترین پانی ہے، کیسا بدترین پینا ہے، کیسا برا پینا ہے۔ اب پہلے یہ فرمایا کہ یعنی ان کو جو پانی دیا جائے گا جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو ان کی چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ پھر فرمایا کہ بئس الشراب یہ کتنا برا پینا ہے۔ پھر فرمایا وساءت مرتفقا اور کیسی بری آرام گاہ ہے، مرتفقا ٹھہرنے کی کیسی جگہ ہے، ایسا بری جگہ ہے اللہ جل شانہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کفار کا تذکرہ آیا ان کے متعلق۔ پہلے فرمایا نا کہ جس کو چاہے فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، وہ چاہے تو ایمان والا بن جائے، چاہے تو کفر اختیار کر لے، جو کفر اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے۔ اب دوسرے گروہ کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال صالح کیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایک معیار بیان کیا کامیابی کا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان کامل کافی نہیں ہے، ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح۔ قرآن میں جہاں کی اللہ نے تذکرہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
کائنات کے بہترین لوگ کون سے؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آمد کو جو صالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس کے اندر مہمانی تیار کر رکھی ہے جو ایمان اور اعمال صالح والے ہیں۔ سورہ عصر کے اندر اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں جو ایمان اور اعمال صالح والے ہیں۔ یعنی ایمان اور اعمال صالح لازم و ملزوم ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ کلمہ پڑھ لیا بس میں اس سے بچ گیا، نہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ اعمال صالح بھی کرے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے جن نے اعمال صالح کی۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے کہ جیسے اب اس سے کئی گنا آگے یقین میرا پختہ ہونا، جیسے مجھے یقین ہے کہ میں آگ کے اندر ہاتھ ڈالوں گا تو جلا دے گی، اس سے کئی گنا اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہماری کامیابی، اس کا نام ایمان ہے۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، لا نضیع، ہم ضائع نہیں کریں گے اجرا، بدلے کو، من احسن، جس شخص نے اچھے کیا، عمل کام کی، جس اچھے کام کی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اب ان کے لیے اللہ نے کیا اجر رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے جنات، باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے۔ دنیا کے اندر کمزوری یہ ہے، اس کے اندر نقص یہ ہے، اس کا عیب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر ایک چیز کو جو ہے وہ ہمیشگی نہیں ہے، یعنی کہ اس نے زوال پذیر ہونا ہے، ختم ہونا ہے، ہر ایک چیز کو فنا ہے، لیکن وہاں جو چیز ملے گی، جو نعمت ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، تجری من تحتہم الانہار، چل رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، یعنی ایسا باغ کہ جس کے اندر نہریں چل رہی ہوں، پانی چل رہا ہو، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، اساورہ پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وہاں پہ۔ دنیا کے اندر مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، ریشم پہننا حرام ہے، لیکن جنت کے اندر اس کو یہ پہنائے جائیں گے۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا حضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اور اونچی مسندوں پر تکیہ لگائیے، باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے، یعنی ریشم بھی وہاں انہیں پہنایا جائے گا، دبیز باریک، اور وہ پہنے ہوں گے وہاں پہ اونچی مسندوں پہ تکیے لگائے، متکئین فیہا علی الارائک۔ اللہ فرما رہے ہیں نعم الثواب، کتنا بہترین اجر ہے، بدلہ ہے، ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وحسنت مرتفقہ، اور کتنی حسین آرام گاہ، کیسی حسین آرام گاہ ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کی مان کے چلنے والے ہوں گے، جو ایمان اور اعمال صالح کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے، اور جو اللہ کی نہیں مانیں گے ان کے متعلق پیچھے گزر چکا ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ آیا ہے، ان کے ساتھ صحیح معنوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں اپنی اس پیاری کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا، اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال، اولاد، تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، خصوصاً ہم سب کے عزیز و اقارب، بالخصوص ہماری ایک قریبی عزیزہ مامی میری، ان کا انتقال ہوا اس چند دن پہلے۔ یا اللہ مرحومہ کو بھی غریق رحمت فرما، اور باقی جتنے احباب بیٹھے ہیں جن کے جو بھی عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ تمام مرحومین کو یا اللہ غریق رحمت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا الہ العالمین، ان کی آنے والی تمام منازل کو آسان فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں کے اندر، اسپتالوں کے اندر، حاضرین مجلس میں، یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی، ظاہری پوشیدہ، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے تمام مسائل کو حل فرما دے، ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں تمام مصائب سے نجات
حیات نصیب فرما دے یا الہ العالمین۔ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے یا اللہ۔ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے یا الہ العالمین۔ ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے یا اللہ، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے یا الہ العالمین۔ ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے یا الہ العالمین۔ ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما یا اللہ۔ ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔